اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ونبینا وشفیع ذنوبنا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يبايعونك انما يبايعون الله يد الله فوق ايديهم۔ سامعین کرام، میں نے قرآن کریم کی سورہ الفتح کی آیت نمبر 10 کو انتخاب کیا ہے اس عشرے کے لیے، اور انشاءاللہ بیعت اور ولایت کے عنوان سے میں مسلسل گفتگو کروں گا۔ بہرحال ہم اور آپ بلکہ پوری دنیا اس وقت ایک وبائی بیماری سے دوچار ہیں۔ سب سے پہلے تو دعا ہے کہ پروردگار عالم اس وبا سے، اس بیماری سے بحق محمد و آل محمد بہت جلد ہم سب کو نجات عنایت فرمائے۔ جو اس سلسلے میں خدا نے کردہ بیمار ہو چکے ہیں، اللہ انہیں بحق محمد و آل محمد شفاء کامل و عاجل عنایت فرمائے، اور جو محفوظ ہیں پروردگار عالم انہیں اس بیماری سے مکمل محفوظ رکھے۔ لیکن اسی بیماری کی وجہ سے ہم اور آپ اکٹھا بھی نہیں ہو پا رہے ہیں، اور بڑی دور سے اپنے اپنے گھروں میں یا اپنے سینٹر کے کسی گوشے میں مجلس کو سن رہے ہیں۔ دل کو وہ سکون تو نہیں ملتا جو امام بارگاہ میں جمع ہو کر کے سارے مومنین ذکر اہل بیت کو سنتے ہیں، اس کی جو کیفیت ہوتی ہے اس میں وہ کیفیت تو نہیں ہوگی۔ لیکن پھر بھی جہاں دل کی اس کیفیت کی بات ہے وہ حاصل تو نہیں، مگر کچھ اعتبار سے ایک موقع ضرور ملے گا کہ چونکہ مجمع سامنے نہیں ہے، اس لیے آہستہ آہستہ کچھ باتیں سمجھنے اور سمجھانے کے لیے کی جا سکتی ہیں کہ لوگ اگر اپنے گھر میں اپنی فیملی کے ساتھ یا اکیلے میں بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں تو صرف سننے کے لیے سن رہے ہیں، اور سن کر کے اس سے کچھ حد تک پہنچنے اور سمجھنے کے لیے اور اپنے دل کے سکون کے لیے اور علم میں اضافے کے لیے۔ اس لیے میں نے بیعت اور ولایت کا موضوع کا انتخاب کیا ہے۔ یہ دونوں لفظ ہمارے ہاں بہت ہی آشنا ہیں۔ بیعت کا لفظ بھی بولا جاتا ہے اور ولایت کا لفظ بھی بولا جاتا ہے، اور بہت بولا جاتا ہے۔ میں نے اس عنوان سے آپ کے اسی شہر میں سال بھر پہلے ایک گفتگو کی تھی، تبھی سے ایک خیال پیدا ہوا تھا کہ پورا عشرہ میں پڑھوں، اور انشاءاللہ اس خیال کو عملی جامہ پہناتے ہوئے اس کو عنوان قرار دیا ہے، اور کوشش کروں گا کہ بہت اپنے جتنی بھی جانکاری ہے اس کے اعتبار سے میں کچھ معلومات آپ کے کو فراہم کر سکوں۔ میں ظاہر اس وقت اپنی ہی تصویر سے، اپنی ہی صورت سے گفتگو کر رہا ہوں، اور دھیرے دھیرے شاید میرے بولنے کے اور پڑھنے کے انداز میں تھوڑا بہت فرق آئے۔ ابتدائی طور پر آپ سمجھنے کے لیے کچھ باتیں سن لیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہ فرمان قرآن کا پارہ 26واں ہے اور سورہ 48واں ہے، اور سورہ کا نام الفتح ہے اور آیت 10ویں ہے۔
اور 10ویں آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان کہ ان الذین یبایعونک، اے میرے رسول جو لوگ آ کر کے آپ کے ہاتھوں پر بیعت کر رہے ہیں، انما یبایعون اللہ، وہ در حقیقت اللہ کی بیعت کر رہے ہیں۔ فمن نکث، جو شخص بیعت توڑ دے گا، بیعت پر عمل نہیں کرے گا، تو وہ گویا اپنا ہی نقصان اٹھائے گا۔ فإنما ينكث على نفسه، وہ اپنا ہی نقصان کرے گا، اس سے اللہ یا اللہ کے رسول کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ لیکن اسی کے برخلاف جو شخص اس کی وفا کرے گا، یعنی جو جن باتوں پر اللہ سے عہد و پیمان کر لیا اور اس کی وفا کر لے گا، تو پروردگار عالم ان قریب اس کو اجر عظیم عنایت فرمائے گا۔ ظاہر اس آیت کی شان نزول بھی ہے اور اس کی تفسیر بھی ہے، مگر میں شان نزول اور تفسیر میں جائے بغیر صرف 2 لفظوں سے گفتگو کروں گا، اور شاید اسی 2 لفظوں میں اور اس کی تشریح اور توضیح میں عشرہ گزر جائے گا۔ غور کیجیے گا، بیعت اور ولایت۔ بیعت کا تعلق ماہ محرم سے ہے، بے انتہا ماہ محرم سے لفظ بیعت کا تعلق ہے، اور اس کی حقیقت اور واقعیت سے بھی اس کا تعلق ہے۔ اور اسی طریقے سے ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے جتنے ہیں، ان کا قلبی ربط ولایت سے ہے۔ آخر ہم لفظوں کو بولتے ہیں تو کس حد تک صحیح معنی کو سمجھتے ہیں، اور سمجھنے کے بعد یہ بھی کہ آیا بیعت سے میرا کوئی تعلق ہے یا نہیں ہے۔ ہم بیعت کے منکرین میں سے ہیں، انکار کرنے والوں میں سے ہیں، یا بیعت کا اقرار کرنے والوں میں سے ہیں۔ ان ابتدائی چند باتوں سے متعلق میں نے اسی شہر میں ایک مجلس میں باتیں کہی تھیں۔ میں زیادہ باتیں دہراؤں گا نہیں، کچھ باتوں کی تکرار کر رہا ہوں تاکہ اس سے میں اگلی باتیں کہہ سکوں۔ بیعت کی قسمیں بھی ہیں اور بیعت کی تاریخ بھی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں بیعت کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ اسلام میں بیعت کی کیا حیثیت ہے، دینی اور مذہبی اعتبار سے اس کی کیا حیثیت ہے، اور اس حیثیت کے اعتبار سے ہم کتنا جانتے ہیں اور یا کتنا نہیں جانتے ہیں، جاننے کی ضرورت ہے یا ضرورت نہیں ہے۔ آئیے ابتدائی طور پر میں بیعت کے معنی اور مفہوم، پھر اس کے بعد اس کی قسمیں، پھر اس کے بعد اس کی تھوڑی سی تاریخ، اور اس کے بعد ہم یہ دیکھیں گے کہ سرکار نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات طیبہ میں، ظاہری زندگی میں آپ نے کتنی بیعتیں لی تھیں، یا بیعتوں کا واقعہ رونما ہوا تھا، اور تاریخ نے کتنی بیعتوں کو نقل کیا ہے۔ بیعت عربی کا لفظ ہے، اس کا اگر ہم اصطلاحی ترجمہ کریں تو اصطلاحی ترجمہ ہے معاہدہ، یعنی عہد و پیمان کرنا، کسی سے عہد و پیمان کر لینا، معاہدہ۔ اور عقد کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز پر کسی سے عہد و پیمان کرنا، اگر وہ ایک مخصوص موضوع ہے تو اس مخصوص موضوع کا نام لیا جائے گا اور کہا جائے گا۔ مثلاً عقد بیع، کہ اگر میں مال اپنی پیسہ دے رہا ہوں، پیسے کے بدلے میں کوئی چیز لے رہا ہوں، تو یہ عقد بیع ہے۔ اسی طریقے سے اگر انسان اپنی نئی زندگی کو شروع کر رہا ہے تو اس کو عام طور سے بولتے ہیں، وہ بھی ایک معاملہ ہے، عقد نکاح مثلاً۔ اور اسی طریقے سے مثلاً آپ نے کسی گھر کو کرائے پہ لیا ہے، ایک رقم معین کی ہے، اور پھر اس رقم کے مقابلے میں گھر سے فائدہ اٹھانے کے لیے کہ میں اس میں رہائش اختیار کروں گا اور اس سے فائدہ اٹھاؤں گا، یہ آپ نے عہد و پیمان کیا ہے، تو اس کو عقد اجارہ کہا جاتا ہے۔ اس طریقے سے بہت ساری چیزیں ہو جائیں گی جس کے لیے عقد، یہ عہد و پیمان آپ نے کیا۔ ایسے ہی انسان زندگی گزارنے کے ہو سکتا ہے کہ عہد و پیمان کر رہا کہ ہم آپ کو اپنا سرپرست بنا رہے ہیں، آپ کو حاکم ہم تسلیم کر رہے ہیں، ہم آپ کے
حکم کی پابندی کرتے رہیں گے اور آپ کی اطاعت کرتے رہیں گے اور آپ ہماری نگرانی اور حفاظت کریں گے، یعنی حاکم بننے والا اپنے قوم اور رعایا کو یہ عہد و پیمان دے کہ ہم تمہاری حفاظت کریں گے، اور قوم ملت جو ہے یہ عہد و پیمان کرے اپنے بننے والے حاکم سے کہ ہم آپ کے حکم کی اطاعت کریں گے، قانون کی پابندی کرتے رہیں گے۔ یہ گویا عقد بیعت ہوگا۔ لیکن اگر لغوی معنی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو بیعت کے معنی خرید و فروخت کے ہوتے ہیں، کہ جیسے آپ بولیں بیع، ہم کوئی چیز خریدتے ہیں اور کوئی شخص اسے بیچ رہا ہے، اس کو پختہ کرنا ہوتا ہے تو ہم اپنی اردو میں بولتے ہیں بیع نامہ ہو گیا، یعنی جو خریدا تو اس کے لیے ایک تحریر لکھ دی گئی کہ ہم نے فلاں کو یہ فلاں چیز اتنے میں مثلاً بیچ دی ہے یا ان شرائط کے ساتھ میں بیچی ہے، ان کو ہم بیع نامہ کہتے ہیں۔ تو یہ بیچنا، خرید و فروخت دونوں کے معنی میں آتا ہے یہ بیع۔ مباعیت جو اس آیت میں آیا ہے ان الذین یبایعون، یہ مباعیت کے معنی میں آتا ہے۔ مباعیت میں یہ عربی قانون کے اعتبار سے اس میں دو طرف ہونے چاہیے، ایک بیعت لینے والا، ایک بیعت کرنے والا۔ لہٰذا اسی کے اعتبار سے بیعت کے بہت سارے قسمیں بھی آتی ہیں، خرید و فروخت کے معنی میں ہے۔ اب اگر کہا جائے کہ خرید و فروخت یعنی جو شخص بیعت لے رہا ہوتا ہے، بیعت کرنے والا اپنے کو اس کے ہاتھوں فروخت کر رہا ہوتا ہے، اپنے سارے اختیارات کو، اپنے سارے وجود کو، اپنے سارے متعلقات کو اس کے ہاتھ فروخت کر رہا ہوتا ہے اور وہ ہمیں خرید رہا ہوتا ہے۔ بیعت میں نتیجہ یہی نکلتا ہے۔ البتہ قسموں کے اعتبار سے بیعت، اگر بیعت خلافت ہو، بیعت حکومت ہو، تو ہم پورے وجود کو اس کو حوالے کر دیتے ہیں، اپنے سارے متعلقات اسی سے کے ہاتھ میں چلے جاتے ہیں، اختیارات اسی کے ہاتھ میں آتے ہیں۔ جیسے آپ سمجھیں کہ ہم کسی حکومت میں ہیں تو ہمارے سارے اختیارات حکومت کے ہاتھ میں ہوتے ہیں اور حکومت ہی کسی چیز کو تسلیم کرتی ہے اختیارات، کاغذات وغیرہ دے کر کے۔ جیسے مثلا میرا گھر ہے تو میرا گھر اسی وقت مانا جائے گا جب اس گھر کے کاغذات ہوں، اس پر حکومت کی مہر ہو۔ اسی طریقے سے میں نے کوئی تعلیم حاصل کی ہے تو حکومت کی طرف سے ایک سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے، اس پر مہر لگی ہونی چاہیے، حکومت کی طرف سے کوئی یونیورسٹی یا کالج ہو، اس کی مہر ہو، تب تسلیم کیا جائے گا کہ ہاں بھائی آپ پڑھے لکھے ہیں۔ سب ہر چیز پر حکومت ہی کا اختیار ہوگا اور حکومت ہی اس کو اعتبار دے گی کہ ہاں اب اس کو تسلیم کیا جائے۔ دکان ہو، مکان ہو، زمین ہو، حتیٰ کہ اگر بچے بھی ہیں یہیں کے تو اس کے لیے سند ولادت ہونی چاہیے کہ فلاں جگہ فلاں تاریخ میں تو مثلاً پیدائش کا سرٹیفکیٹ ہونا چاہیے کہ اس ملک کا ہے، ورنہ ممکن مسائل پیدا ہو جائیں کہ بھئی کیسے آپ ثابت کر دیں گے کہ یہیں کے ہیں۔ ہر چیز کے کاغذات یہ حکومت کے بالکل ماتحت ہم آ جاتے ہیں اس میں رہنے کی وجہ سے، تو یہ بیعت حکومت و خلافت ہو جاتی۔ یہ بھی کب سے شروع ہوئی ہے کب سے نہیں شروع ہوئی، اس کی بھی تاریخ بھی ہے، اور اگر آپ تاریخ کو حوالے بغیر بھی دیکھیں گے تو بالکل عقلی بھی مسئلہ ہے کہ جب سے انسان کا وجود ہے اسی وقت سے بیعت کا سلسلہ بھی ہے۔ کوئی کسی کو حاکم بناتا ہے، سرپرست بناتا ہے، ہو سکتا ہے کہ گھر کا سرپرست ہو سکتا ہے کہ وہ محلے کا سرپرست ہو سکتا ہے کہ پورے ملک کا سرپرست ہو اور اس کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہوں، اور زمانے کے اعتبار سے اس لفظ بیعت نہ بولا جائے، کوئی نہ کوئی دوسرا لفظ جو ہے مثلاً انتخاب کیا گیا، ہم جس زمانے میں اس زمانے میں مثلاً الیکشن کہا جاتا ہے، انتخاب کہا جاتا ہے کہ ہم کسی کو منتخب کرتے ہیں، جس کے ساتھ جو ہے ووٹ زیادہ ہو جاتے ہیں وہی مثلاً حکومت اپنے ہاتھ میں لے لیتا ہے، اور پھر جس نے اس کو ووٹ نہیں بھی دیا ہے تب بھی وہ اسی کے بنائے ہوئے قوانین یا جن خیالات و نظریات کی بنیاد پر اس نے ووٹ مانگے تھے اس کے ماتحت ہم آ جاتے ہیں۔ چلیے ہم نے اس کا الیکشن کہہ دیا، سلیکشن کہہ لیا یا بیعت کہا، زمانے کے لحاظ سے لفظیں الگ الگ رہی ہیں۔
تو بیعت خرید و فروخت کے معنی میں ہے۔ عزیزو، میں بالکل بات کرنے کے طریقے سے گفتگو کر رہا ہوں تاکہ ایک مطلب تک پہنچ سکیں، اور انشاءاللہ عظیم چیز ہے کہ ہمارے ہاں اس قدر لفظ بیعت بولا جاتا ہے، لیکن کیا ہم اس کو جانتے بھی ہیں کہ بیعت ہے کیا، اور بیعت میری ضرورت ہے یا نہیں ضرورت ہے؟ بیعت کا تعلق دین سے اور اسلام سے کیا ہے؟ یہ واجبات میں سے ہے، مستحبات میں سے ہے، یا عقلیات میں سے ہے، ضروریات میں سے ہے، اور کس طرح سے اس کی اہمیت ہے یا اہمیت نہیں ہے، اور اس کے نتیجے میں یعنی اگر وہ بیعت ہو جائے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے، اور بیعت سے باہر رہیں تو کیا مثلا نتیجہ رہے گا۔ حقیقی معنوں میں ہمارے سماج اور معاشرے میں، غور کیجیے گا، ہمارے سماج اور معاشرے میں لفظ بیعت بولی جاتی ہے تو محرم میں خصوصیت کے ساتھ جب بولی جاتی ہے تو جیسے ہم اپنے کو اس گروہ میں شمار کرتے ہیں جو بیعت نہ کرنے والوں میں سے ہیں، منکرین بیعت، بیعت کا انکار کرنے والے، بیعت کا جو انکار، ہم بیعت کرنے والوں میں سے نہیں ہیں، بیعت کے منکر ہیں، اس لیے کہ جس مولا کے لیے ہم بیٹھے ہیں اور جن کا یاد منا رہے ہیں اور جن کی تاریخ سے لفظ بیعت مشہور ہے، امام حسین نے انکار بیعت کیا تھا، ہم بھی حسین کے ساتھ میں ہیں، ہم بیعت کی طرف بڑھنے والے، اور یوں بھی اردو کے اعتبار سے جیسے میں نے خرید و فروخت، تو ہم ان لوگوں میں کیوں ہوں گے جو اپنے کو بیچ دیں، جو اپنے کو بیچ دیں وہ دوسرے ہوں گے، ہم مر جانا پسند کرتے ہیں، ذلت کو قبول نہیں کرتے ہیں۔ یقیناً ایسا ہی ہے، لیکن اگر وہ مرحلہ آ جائے جس مرحلے میں سرکار سید الشہداء علیہ السلام نے بیعت نہیں کی تھی، یعنی انہی کے لفظوں کو یاد کرتے کہ مثلی لا یباع مثلہ، کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کرے گا، یعنی یہ جملہ بتا رہا ہے کہ کچھ ایسے ہیں جن کی بیعت میں نہیں جانا چاہیے، یعنی اگر ہم ان کی بیعت میں چلے گئے تو ذلیل ہو جائیں گے، لیکن کچھ ایسے بھی ہونا چاہیے کہ جن کی بیعت سے الگ بھی نہیں ہونا چاہیے، کہ اگر ہم ان کی بیعت میں آ جائیں تو صاحب عزت ہو جائیں گے، اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ عزت اور شرف اسی میں ہے کہ ہم اس کے بیعت میں آ جائیں۔ جیسے میں عام مثال دیتے ہوئے کہوں کہ بیعت اپنے ہاتھ کو دوسرے کے ہاتھ میں دے دینا، اور جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ہم نے گویا اپنے وجود کو، اپنے متعلقات کو، سب کچھ اس کے حوالے کر دیا، تو آخر جب مجھے اپنے ہاتھ کو کسی ہاتھ میں دینا ہے تو پھر ہمیں ایسا ہاتھ تلاش کرنا چاہیے جس ہاتھ میں میرا ہاتھ جائے تو میرے لیے شرف بنے، میرے لیے قوت کا سبب بنے، میری طاقت، میری عزت ہو، اور ایسا مضبوط ہاتھ ہو کہ اس دنیا سے لے کر کے آخرت تک کے سفر کو انتہائی حفاظت کے ساتھ لے کے جائے اور آخرت کی کامیابی تک پہنچا دے۔ اس کو اس ہاتھ کی تلاش کی ضرورت ہے، اس ہاتھ کی تلاش کی ضرورت ہے، اور پھر ہمیں بیعت کے بغیر نہیں رہنا چاہیے، بیعت ہی میں رہنا چاہیے۔ لیکن اگر کوئی ایسا ہاتھ ہو جس ہاتھ میں ہاتھ دینے کا مطلب شرف نہیں بلکہ ذلت ہو، اور جو اسی دنیا میں حفاظت نہ کرتا ہو، وہ آخرت میں کہاں سے حفاظت کر پائے گا، اور کہاں تک حفاظت کرنا ہی کیا، وہ کیسے اتنی دور تک کا سفر کرا سکتا ہے۔ مثال دوں، جیسے گھر میں بال بچے ہوتے ہیں، چھوٹے ہوتے ہیں، معمولاً جب کبھی وہ چلنے لگتے ہیں تو ہم چل رہے ہیں تو ہم بچے کا ہاتھ پکڑ لیتے ہیں، ہم اپنا ہاتھ بڑھاتے ہیں اور وہ اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے دیتا ہے۔ ہم ہاتھ کیوں بڑھاتے ہیں اس کی طرف؟ اس لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں کہ وہ کمزور ہے، کہیں بھی ٹھوکر لگ جائے گی تو اس کا ہاتھ میرے ہاتھ میں ہوگا تو گرنے سے بچ جائے گا، کہیں بھی اندیکھے میں کہیں نیچی اونچی زمین پر اس کے قدم پڑ جائیں گے، وہاں گرنے کا امکان پایا جاتا، مگر میرے ہاتھ میں اس کا ہاتھ ہے تو وہ کسی چوٹ لگنے سے بچ جائے گا، گرنے سے بچ جائے گا، اس لیے ہم اس کو ہاتھ دیتے ہیں۔ اور وہ بھی فطری طور پر، بچہ بھی فطری طور پر اپنے ہاتھ کو اس مضبوط ہاتھ کی طرف بڑھا دیتا ہے، یعنی ابھی اس کی عمر وہ نہیں ہے کہ جس میں عقلی اور شعوری بات ہو، مگر فطرتاً اپنے ہاتھ کو بڑھا دینا یہ اعلان کرتا ہے کہ میں کمزور ہوں، مضبوط کے ہاتھ میں ہاتھ آ جائے گا
تو بے فکر بڑھتا چلا جاؤں گا اور میں محفوظ بھی رہوں گا، کسی بھی طرح کی آفت سے میں محفوظ رہوں، اور رہتا بھی محفوظ۔ اور یقین جانیے ایسا ہوتا بھی ہے، کبھی کبھی بچے کو ٹھوکر لگی، وہ گرا بھی، مگر چونکہ مضبوط ہاتھ میں ہاتھ ہے تو وہ سنبھل جاتا اور وہ ہنستا ہے۔ اگر ہاتھ میں ہاتھ نہ ہو، گر جائے گا، پھر گریے اور رونے، اور ہو سکتا ہے کہ اس کے بھی رونے کا سبب بنے گا، اور جس نے ہاتھ نہیں دیا تھا اور اس کے ہاتھ کو نہیں پکڑے گا، اسے بھی افسوس ہوگا کہ میں نے ہاتھ کیوں نہیں دیا۔ اس لیے مضبوط ہاتھ کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو بیعت کی قسموں میں ایک بیعت خلافت ہے، میں اس کو تاریخ میں آئندہ بیان کروں گا۔ بیعت خلافت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دوسرے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے اپنے کو مضبوط کرتا ہے۔ بیعت لینے والا ان ہاتھوں کو گن کر کے، شمار کر کے، کثرت کی بنیاد پر اپنے کو مضبوط سمجھتا۔ اب اگر کچھ لوگ بیعت کرنے والے نہیں ہوں گے تو ان کے خلاف اقدام کرے گا، جب اتنے لوگوں نے بیعت کر دی تم بیعت سے الگ نہیں ہو سکتے۔ لیکن اس بیعت حکومت و خلافت میں بیعت مانگی جاتی ہے۔ یہ خود بیعت مانگنا اس بات کی دلیل ہے کہ مانگنے والا اپنے کو کمزور سمجھتا ہے جب تک دوسروں کے ہاتھ نہ آ جائیں۔ الٹا ہو گیا، جبکہ بیعت میں ہونا چاہیے کہ جو بیعت لے اسے اتنا مضبوط ہونا چاہیے کہ جس ہاتھ کو لے وہ اس کا سہارا بن جائے۔ یہاں تو خود ان ہاتھ کو گن کر کے اپنی حکومت اور اپنے کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، اپنے کو مضبوط کر رہا ہوتا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ خلافت واقعی دنیا کی ہے نہیں جو ہاتھوں کو گن کر کے اپنے کو خلیفہ کہلوائے۔ اگر جو اللہ کا خلیفہ ہے وہ اللہ ہی کی طرف سے ہوتا ہے، اس لیے جو اللہ کی طرف سے ہو، آپ پوری تاریخ پڑھ لیجئے، اس نے کبھی بھی بیعت مانگی نہیں ہے، بلکہ اس کی خاموشی کہتی رہی ہے کہ تمہیں سہارے کی ضرورت ہے، تم کو تلاش کرنا چاہیے مضبوط ہاتھ کے۔ ہم ہاتھوں کو گن کر کے اپنی خلافت کو نہیں منواتے، ہم ہاتھ کو ہاتھ میں لے کر کے اپنی امامت کو نہیں منواتے ہیں، بلکہ امامت ماننے سے پہلے پہچاننے کی ضرورت ہے، پہچانا جائے۔ عزیز، میں ایک گفتگو کرتا ہوں اور موقع ہے میں کر دوں، اور اس پر غور کیجیے گا کہ معصومین علیہ السلام وہ ہیں جو ماننے کے لیے نہیں ہیں، انبیاء ماننے کے لیے نہیں ہیں، ائمہ ماننے کے لیے نہیں ہیں، اللہ ماننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ ماننے سے پہلے پہچاننا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کو منوانے کے لیے میں خلق نہیں کیا ہے، بلکہ اس نے یہ بات کہی ہے، کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فخلقت خلقا، میں تو چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو میں نے مخلوق کو خلق کر دیا۔ یعنی یہ نہیں کہا میں نے اپنے کو منوانے کے لیے خلق کیا ہے، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا کہ میں مان لیا جاؤں اس لیے جو پیدا نہیں، تاکہ میں پہچانا جاؤں۔ اللہ پہچاننے کے لیے ہے، اور واقعاً جب کوئی کسی چیز کو پہچان لیتا ہے تو پھر اس کا ماننا انتہائی یقینی ہوتا ہے، ایقان کی منزل میں آ جاتا ہے۔ یعنی خالی اس کے لیے دلیل نہیں ہوتی ہے ماننے کے لیے، پہچان ہوتی ہے تو گویا وہ ایمان کی آنکھوں سے اس چیز کو دیکھ رہا ہوتا ہے۔ یقین دیکھنے کا نام ہے اور ایمان دلیلوں سے ماننے کا نام ہوتا ہے۔ ایمان سے اعلیٰ ایقان ہوتا ہے۔ عزیزان گرامی، غور کیجئے گا اس پر کہ ائمہ اطہار علیہ السلام بھی ایسے ہی ماننے کے لیے نہیں، ماننا پہچاننے کے بعد میں ہوتا ہے۔ آدمی پہچانے، جب پہچان لے گا، پہچان کے مانے گا تو اکیلا نہیں ہوگا، بلکہ چونکہ پہچانتا ہے دوسرے کو بھی پہچان دے گا اور اسے بھی اپنے گروہ اور جماعت میں شامل کرتا چلا جائے گا۔ اس لیے سرکار نبی کریم نے یہ بات کی کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، جو اپنے وقت کے امام کو پہچانے گا نہیں اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ یہ نہیں کہا رسول نے جو اپنے وقت کے امام کو مانے گا نہیں بلکہ پہچانے گا نہیں، پہچاننا ہے، ہمیں ان کو پہچاننا ہے۔ انشاءاللہ اس سلسلے میں بھی اس بیعت کے تسلسل میں بات کہوں گا کہ پہچاننا مانا کا مطلب کیا ہوتا ہے، کہ امام کو پہچاننا، نام سے پہچاننا کہ 12 امام کے ہم نام جانتے ہیں، ان کے باپ کو جانتے ہیں، ان کے ماں کو ہم جانتے ہیں مثلاً، یا اس کے خاندان کو ہم جانتے ہیں۔ نہیں عزیزو، اس کو نہیں کہا جاتا ہے
عرفان کا ایک مطلب ہوتا ہے، اور اس کو انشاءاللہ گزارش کروں گا، مگر آج خالی ابتدائی باتوں کو کہتے ہوئے کہ بیعت بہرحال ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کو پہچانوانا چاہا ہے، نبی کریم نے بھی اپنے کو پہچانوانا چاہا، ورنہ ماننے والے تو نبی کریم کو اس زمانے میں جب لوگ کسی کو مانتے نہیں تھے، نبی کریم کو کردار دیکھ کر کے صادق و امین ماننے لگے۔ نام نہیں جانتے تھے مگر صادق کہتے تھے اور امین کہتے تھے، مان رہے تھے کہ صادق ہیں اور امین ہیں، لیکن پہچانتے نہیں تھے۔ اے کاش کو پہچان لیتے۔ پہچان کی بنیاد اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول نے یہ بات نہیں کہی کہ جنہوں نے مجھے صادق اور امین مان لیا ہے وہ کامیاب ہے، نہ، بلکہ یہ کہتے کہ من قال لا الہ الا اللہ، کہ یہ لا الہ الا اللہ جو کہے گا اس کے لیے کامیابی۔ پہچانے کہ کون کہہ رہا اور کس کی بات کہہ رہا، کیسے پہچانا جاتا ہے، اس کے لیے ایک چھوٹے سے واقعے کو تاکہ ایک در ملے کہ پہچان کیسے ہونی چاہیے۔ ائمہ اطہار علیہ السلام میں سب سے پہلے جو امام کم عمر میں امام ہوئے ہیں، یعنی ظاہری امامت ملی ہے، وہ ہیں ہمارے نویں امام محمد تقی علیہ السلام۔ 9 سال سے کم ہی کی عمر تھی کہ آپ کو ظاہری امامت مل گئی۔ آپ کے بابا یعنی ہمارے 8ویں امام شہید ہوئے۔ مسئلہ پیدا ہوا، توجہ چاہوں پر غور، مسئلہ اس وقت پیدا ہوا کہ ہم کیسے ایک بچے کو امام مان لیں۔ ارے 2 رکعت نماز بھی نہیں ہوتی ہے اگر بچہ بالغ نہ ہو، چاہے وہ بہت اچھا پڑھنے والا ہو اور بہت اچھی قرأت کرنے والا ہو، علم کا سمندر ہو، لیکن ابھی بالغ نہیں ہوا ہے تو اس کے پیچھے نماز با جماعت نہیں پڑھی جا سکتی ہے، لیکن بالغ نہیں ہے۔ تو جو بالغ نہ ہو اس کی 2 رکعت کی امامت بھی قبول نہیں کی جاتی ہے، تو کیسے پورے عمر کی امامت کو 9 سال کے امام مان لیا جائے؟ یہ مسئلہ پیدا ہوا۔ میں اس کی تفصیلات میں نہیں جاؤں گا، مسئلہ پیدا ہوا، مگر اس وقت ایک بزرگوار تھے، معتمد تھے اہل بیت کے گھرانے میں، ان کا نام تھا یونس بن عبد الرحمن۔ انہیں سمجھا کہ فی الحال خاموشی ہی چاہیے ہے، اور خاموشی کے بعد انہوں نے تقریباً 80 افراد کو جو سمجھدار تھے، صاحبان علم تھے، جمع کیا، اور ان کو لے کر کے مدینے آئے، اور آنے کے بعد خاندانی اہل بیت میں جو بزرگ تھے ان کے پاس بھی گئے۔ اس وقت نویں امام کے چچا ہوتے ہیں عبداللہ تھے، 7ویں امام کے فرزند، ان کے پاس لوگ گئے ان سے سوال کرنے کہ یہ بزرگ ہیں، اسی خاندان کے ہیں، سوالات کیا تھا، سوالات کیے، سوالات سے ان کو تشفی نہیں ہوئی، پورا جواب نہ مل سکا، پریشان ہوئے کہ اگر ہم ان کو امام مان لیتے ہیں تو جواب کس سے تشفی نہیں ہو رہی ہے۔ امام نے اپنے گھر سے فرد کو چلو میں تم کو لے چلتے ہیں اصل دروازے پر، امام نے بھیجا تھا نمائندے کو، اصل نام امام نے کہنے پر آئے۔ آنے کے بعد وہاں 3 دنوں تک تاریخ کہتی ہے کہ نویں امام کے آس پاس 3 دنوں تک یہ 80 افراد رہے، اور تاریخ کے اعتبار سے تقریباً 30,000 سوالات کیے، اور ہر ایک کا جواب اتنا اطمینان بخش کہ سب مطمئن ہو گئے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ یونس بن عبد الرحمن نے ایک راستہ بتایا کہ پہچان کا ذریعہ علم ہے، کہ اگر علم ہو تو ہم یہ نہ دیکھیں کہ بچپنا ہے، یہ نہ دیکھیں کہ جوانی ہے، اگر ہر چیز کا ہر سوال کا جواب دے رہا ہوتا ہے تو اس کا مطلب کہ من اللہ ہے، اس کو علم اللہ کی طرف سے حاصل ہوا ہے اور ہر چیز کی وہ ہدایت کر سکتا ہے، تو علم کے ذریعے سے پہچانا جائے۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ کو بھی گہوارے میں نبوت دے کر کے یہی کہا تھا، اور جناب مریم اشارہ کر انہی سے پوچھو، یعنی خود نہ جواب دے کر کے ان کے علم کی طرف اشارہ کرنا، ان سے پوچھو۔ حیرت کہ بچہ کیسے بولے گا، لیکن جب حضرت عیسیٰ بولے، اور خالی بولے ہی نہیں بلکہ یہ کہا کہ انی عبداللہ، میں بندہ خدا ہوں، اتانی الکتاب، اللہ نے مجھے کتاب دی ہے۔ ابھی گھنٹوں کے عمر
اور اس میں یہ بولنا کم سے کم حیرت تو ہوئی نا، پتہ چلا کہ جو اللہ کی طرف سے عہدہ ملتا ہے اسے عمر سے نہیں پہچانا جاتا، اس کے علم سے پہچانا جاتا ہے۔ وہ بول سکتا ہے گہوارے میں بھی اور بتا سکتا ہے، کہہ سکتا ہے۔ اسی لیے جب جناب حضرت امام علی الرضا علیہ الصلوۃ والسلام سے ان کی زندگی میں پوچھا گیا تھا کہ آپ کے بعد کیا ہوگا، آپ نے اشارہ کیا اپنے بچے کی طرف، یہ تو بچے ہیں، یہ تو بچے ہیں، تو یہی جملہ کہا تھا کہ اگر اللہ گہوارے میں عیسیٰ کو نبی بنا سکتا ہے تو میرا فرزند تو بڑا بھی ہے، کیا یہ امام نہیں ہو سکتا؟ لیکن جناب یونس ابن عبد الرحمن نے عملی طور سے ان کو سمجھایا، لے کر کے گئے کہ دیکھو علم سے پہچانا جاتا ہے، جو سامنے کی بات بھی جانتا ہو، جو ہو چکا اسے بھی جانتا ہو، جو ہونے والا اسے بھی جانتا ہو، جو ہر ذہن میں آنے والی باتوں کا جواب دے سکتا ہو، اسے امام ماننا چاہیے، وہی امام ہے۔ بچپنا یہ جوانی نہیں دیکھنا چاہیے، عرفان کا ایک ذریعہ ہے، پہچان کا ایک ذریعہ، علم سے پہچانا ہے۔ تو آج بھی دنیا میں آدمی جانتے ہیں کسی کی عظمت کو پہچاننا ہو تو اس کو اس کے علم کے ذریعے سے پہچاننا چاہیے۔ ایک بات میں اپنی اس سے پہلی بات کی طرف آؤں کہ بیعت ایک حقیقت کا نام ہے اور وہ ہمیشہ رہی ہے، شکل صورت اس کی الگ الگ رہی ہے۔ رہا یہ کہ ہماری ضرورت ہے یا نہیں بیعت، خود ہماری ضرورت ہے یا نہیں؟ یقیناً ہماری ضرورت ہے، ہم کمزور ہیں اور کمزور کو سہارا چاہیے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی بقا کے لیے سہارا رکھا ہے۔ دنیا باقی نہیں رہ سکتی ہے اگر اللہ کا نمائندہ اس دنیا میں موجود نہ ہو۔ لولا الحجہ لساخت الارض باہلہا، اگر حجت خدا کا وجود نہ ہو تو زمین باقی نہیں رہ سکتی۔ جس کے وجود پر زمین و آسمان باقی ہیں وہ موجود، وہ مضبوط اور مستحکم اللہ کا نمائندہ موجود ہے، تو ہمیں اس کے ہاتھوں پر ہماری بیعت ہونی چاہیے۔ وہ سامنے نہیں ہے، کیونکہ وہ سامنے نہیں ہے، جب وہ سامنے نہیں ہے تو بیعت کس طریقے سے ہونی چاہیے؟ آج صرف اشارہ کر رہا ہوں، تفصیلات انشاءاللہ کل، اور امید کرتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ باتیں آپ کے ذہنوں میں رہ جائیں گی۔ غور کیجئے گا، آپ اگر مفاتیح پڑھیں تو مفاتیح میں جناب امام عصر علیہ السلام سے متعلق ایک دعا ہے، دعائے عہد، جو صبح کو نماز صبح کے بعد پڑھنے کی تاکید ہے۔ اور اس دعا سے متعلق اگر پڑھیے گا تو اس میں ہے کہ اگر کوئی شخص 40 دنوں تک پڑھے گا تو انشاءاللہ اگر امام کے ظہور سے پہلے اس دنیا سے اٹھ جائے گا تو امام کے ظہور کے بعد اپنے قبر سے اٹھے گا، اپنے کفن پہنے ہوئے اور ہاتھ میں تلوار لیے ہوئے امام کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اٹھے گا اور امام کے سپاہیوں میں ہوگا۔ اسی دعا میں ایک جملہ ہے، اجدد بیعتی فی صبیحۃ یومی ھذا، میں اس دن کی صبح میں اپنے بیعت کی تجدید کر رہا ہوں۔ اجدد فی صبیحۃ یومی ھذا عہدم و اقدم و بیعہ، عہد و بیعت اور عقد کی میں اللہ کے اس نمائندے کے جس کے وجود کی بنیاد پر، جس کے قائم رہنے کی بنیاد پر قائم ہے دنیا، اس کے ہاتھ پر عہد و پیمان کی میں تجدید کر رہا ہوں، تجدید کر رہا ہوں۔ اور 40 دنوں تک اسے بیعت کی اہمیت سمجھیے گا کہ میں آج صبح کہہ رہا ہوں بیعت کر رہا ہوں، میرا دل مطمئن میں ان کی بیعت میں ہوں، پھر دوسری صبح کو اٹھ رہا ہوں میں بیعت کر رہا ہوں، تجدید کر رہا ہوں۔ بیعت ٹوٹتی کس چیز سے ہے؟ جب تک آدمی بیعت کے واقعی معنی میں نہیں آئے گا کہ بیعت کا مطلب یعنی اپنے کو اس کے حوالے کر دینا مکمل۔ اب میری کوئی خواہش نہیں ہے، میری کوئی مرضی نہیں ہے، جس کے ہاتھ میں نے ہاتھ دے دیا، جو ما کان و ما یکون کا جاننے والا ہے، جب اس کے میں حوالے ہو گیا تو میری خواہش کیا، میرا علم کیا، میری حیثیت کیا، اور بلکہ ذات سے الگ ہٹ کر کے میرا مال کیا، میرا مکان کیا، سب اس کا۔ یقین کیجئے کہ اگر الگ سے یوں گفتگو کی جائے کہ اگر میں کچھ
دولت لیے ہوں اور میں واقعاً امام کو مانتا ہوں، میرا دل مطمئن اس بات سے رہے گا کہ اگر میں کچھ پیش کروں اگر وہ قبول کر لیں تو میرا شرف ہے، قبول کر لیں تو شرف ہے۔ اب اگر امام خود مانگنے لگیں، میں پیش کروں قبول کر لیں تو شرف ہے، اگر خود امام ہی تقاضا کر دیں تو کیا شرف نہیں ہوگا؟ میری جان کی حیثیت کیا ہے؟ کچھ نہیں، میں اگر پیش کروں اپنوں کو کہ میں آپ پر اپنی جان کو نثار کرنا چاہتا ہوں اور قبول کر لیں، امام خدا کی قسم ہر امام کا ماننے والا خوش ہوگا کہ امام نے مجھے قبول کر لیا، مجھے قبول کر لیا۔ اور اگر کبھی خود امام میرے تقاضے سے پہلے خود کہیں کہ تمہاری ضرورت ہے، اس وقت ضرورت ہے، اس میدان میں جانا ہے، فلاں کے مقابلے میں آنا ہے، تو کیا شرف نہیں ہوگا؟ بیعت کے ان سارے نتیجے میں بات چیز آتی ہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جتنے ان کے احکام ہیں اگر میں اس پر عمل کر رہا ہوں تو بیعت میں ہوں، اور اگر کہیں میں نے اس کو توڑ دیا یعنی چھوڑ دیا، نہیں کیا، تو گئے بیعت ٹوٹ جاتی ہے۔ ہم روزانہ کچھ نہ کچھ ایسے کام کر جاتے ہیں جو ان کی رضا کے خلاف ہو جاتا ہے، تو بیعت ٹوٹ چکی ہوتی ہے، لہٰذا صبح کو پھر سے تجدید بیعت کرنا، تجدید بیعت کرنا ایک توبہ کو بھی بتاتا ہے کہ جو غلطیاں ہوں اس کی توبہ، اور پھر ہم اپنے ہاتھ کو آپ کے ہاتھ میں دے رہے ہیں۔ اور 40 دنوں تک کا ذکر کرنا کہ اتنا کرنے کے بعد ایک مرتبہ انسان کے نفس بن جاتا ہے، انسان کا نفس اتنا پاکیزہ ہو جاتا ہے کہ وہ پھر چھوٹی بڑی غلطیوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی مسلسل پھر اطاعت میں رہتا ہے، اور ایسا رہے گا تو مر بھی جائے گا، تو جس وقت امام ظہور فرمائیں گے یقیناً وہ قبر سے اٹھے گا اور امام کی آواز پر لبیک کہے گا انہی کے اشارے سے۔ کون نہیں مومن چاہے گا کہ ہم ایسے ہی ہوں، ایسے ہی ہوں؟ عزیزان گرامی، ہم جب کربلا کی داستان پڑھتے ہیں تو اس داستان میں بھی یہی بیعت ہی کا ذکر ہے۔ میں آج چاہوں گا ابتدا میں کہ اس کا بھی ذکر کروں، اور پھر اپنے ذہن میں رکھیے کہ میں بیعت اور ولایت سے متعلق گفتگو کر رہا ہوں، اس کی بہت ساری اقسام ہیں، میں اس کے اقسام کو پیش کروں گا کہ فلاں طرح کی بیعت یعنی کیا ہے، اور پھر تاریخی بہت ساری بیعتیں ہیں، کب ہوئی تھیں، کیوں ہوئی تھیں۔ بعض بیعتیں وہ ہیں مکمل بیعت اطاعت نہیں ہے، بلکہ کچھ چیزوں میں اطاعت کرنے کے لیے کہ یہ چیز کے خلاف تمہیں نہیں جانا ہوگا، یہاں سے تمہیں ہٹنا نہیں ہے، اس کی مخالفت نہیں کرنا، اس کو میں پیش کروں گا۔ لیکن تاریخ کربلا تو شروع ہوتی ہے یہیں سے، بیعت کا انکار اور بیعت کے طلب، بیعت مانگی جا رہی ہے اور ایک طرف سے بیعت کا انکار ہو رہا ہے۔ مانگی جا رہی ہے، یہ مانگنا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ وہ کمزور ہے، جب تک بیعت نہ ہو جائے تب تک وہ اپنے کو کمزور سمجھے گا۔ ورنہ آپ سوچیں کہ یزید کی حکومت کو اس دور کے اعتبار سے دیکھا جائے تو کتنی دور تک پھیلی ہوئی حکومت، ایک حسین اگر بیعت نہیں کر رہے ہیں تو کون سی اس کی کمزوری ہے؟ وہ یہ جانتا ہے کہ یہ ہاتھ وہ مضبوط ہاتھ ہے کہ اگر یہ ہاتھ آ گئے، یہ ہاتھ میرے ہاتھ میں آ جائے گا تو خالی حسین کا ہاتھ نہیں بلکہ آدم کا بھی ہاتھ آ جائے گا، نوح کا بھی ہاتھ آ جائے گا، اس لیے کہ حسین وارث آدم بھی ہیں، وارث نوح بھی ہیں، وارث ابراہیم بھی ہیں، حتیٰ کہ وارث محمد بھی ہیں، اس لیے اس کی قیمت کو وہ جانتا ہے، اس لیے بیعت طلب اور اپنی کمزوری کا اعلان، بیعت طلب کرنا اپنی کمزوری کا اعلان ہے کہ میں اپنے کو مضبوط اسی وقت پاؤں گا جب تک یہ ہاتھ میں نہ آ جائے۔ اور امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنا کہ بتاتا، ہم ذکر کربلا اسی لیے کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کے بتائے ہوئے اصولوں سے سیکھیں کہ ہمارے لیے بیعت ضروری ہے، مگر بیعت کے لیے ہاتھ کا پہچاننا ضروری ہے، کیسے ہاتھ میں ہمیں ہاتھ دینا چاہیے۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی تو کہہ کر کے انکار بیعت کیا تھا جب آپ کو بلایا گیا ہے، اور امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم ولید کے دربار میں گئے بھی ہیں، وہاں مروان بھی موجود ہے، اور اس وقت یہ خبر دی جا رہی ہے کہ اب گویا کی یزید کی حکومت ہے اور بیعت کے مطالبہ ہے۔
امام حسین علیہ السلام نے یہ بات کہی کہ اس رات کی تاریکی میں اور تنہائی میں دوسرے بھی بہت سارے بڑے لوگ ہیں اسی شہر میں، تنہائی میں اکیلے میں کیا معنی رکھتا ہے، کیا معنی رکھتا ہے؟ کل دن میں لوگ اور ہوں گے، پھر اس کے بعد جو ہے آپ ذکر کیجیے گا، دیکھیں گے۔ لیکن جیسے ہی امام حسین صاحب السلام نے یہ بات کہی، ولید کو تو سمجھ میں آ گیا کہ بات صحیح ہے، کہ کیوں اکیلے میں اور کیوں رات میں، دن کے اجالے میں سبھی کو بلا کر کے بات کہی جاتی ہے، سب کو پتہ چلے کہ کون حاکم ہے، اس کی بیعت، مثلا اس کی بیعت میں آ جانا ہے سبھی کو، دیکھتے ہیں کون منکر ہوتا ہے کون نہیں ہوتا۔ اس کو سمجھ میں، مگر مروان نے کہا نہیں، اگر اس وقت جو ہے حسین چلے گئے تو پھر ہاتھ نہیں آ سکتے، پھر ہاتھ نہیں آئیں گے۔ بھئی یہ موقع تھا، یہی موقع تھا عزیزو۔ تفصیلات میں انشاءاللہ کل کہوں گے امام حسین صاحب السلام نے کس طرح کے الفاظ کو استعمال کیے تھے۔ انا من اہل بیت النبوہ، میں نبوت کے گھرانے سے ہوں، میرا تعلق نبوت کے گھرانے سے ہے۔ وہ معدن الرسالہ، کان رسالت، ہم کان رسالت ہیں، ہم معدن ہیں رسالت کے۔ میں اس میں لفظوں کی تشریح انشاءاللہ کل کروں گا، سنیے گا عزیزان گرامی۔ اللہ نے اپنے کام کا آغاز ہم سے کیا، انجام بھی ہم پہ ہوگا، یعنی انہی سے آغاز بھی ہے، انجام بھی انہی پہ ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے امام نے اس یزید کی بھی حقیقت کو بیان کیا کہ اس یزید کی بیعت کی بات کہی جا رہی ہے، قاتل النفس المحترمہ، محترم نفس کا قاتل، بے گناہ لوگوں کا قاتل، شارب الخمور، یہ شرابی، بہت ساری برائیوں کا ذکر کرتے ہوئے کہ یہ کہہ دے کہ مثلی لا یباع مثلہ، مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ یہ ہے شناخت کا مرحلہ، کہ بیعت کے مرحلے میں پہچانے کہ کون ہاتھ بڑھا رہا ہے، کیا اس کے ہاتھ میں ہاتھ دینا چاہیے۔ بڑھانے کا مطلب ہی یہ ہے کہ وہ کمزور ہے، وہ کمزور ہے۔ ایسے ہاتھ کو پہچاننا چاہیے کہ جو اللہ کی طرف سے، جس کا ہاتھ اپنا نہیں، ید اللہ ہو، کہ جس کے ہاتھ پر بیعت کی جائے تو اللہ کہے کہ اصل میں یہ اللہ کی بیعت ہے۔ یعنی خود میں نے جس آیت کا انتخاب کیا ہے، ان الذین یبایعونک یبایعون انما یبایعون اللہ، جو آپ کے ہاتھ پہ آ کر بیعت کر رہے ہیں وہ اصل میں اللہ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں۔ یعنی دیکھنے میں رسول کا ہاتھ ہے، مگر اللہ کہہ رہا ہے میرا ہاتھ ہے، گویا اس کے ہاتھ میں جو ہے بیعت ہو رہی ہے۔ لہٰذا جس ہاتھ بیعت ہو وہ اللہ کی طرف سے، اور ایسا اللہ کی طرف سے کہ اس ہاتھ کو اللہ ید اللہ اپنا ہاتھ کہے، ایسے ہاتھ پر جو ہے بیعت ہونی چاہیے ہے۔ اور اس بیعت کے بغیر زندگی ادھوری ہے، بلکہ اصلاً زندگی ہے ہی نہیں۔ ہم انتہائی کمزور وسعت کا تلاش کرنا چاہیے۔ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے انکار کیا، لب و لہجہ یہ کہ مجھ جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا۔ امام حسین نے نہیں کہا کہ میں حسین اس یزید کی بیعت نہیں کروں گا، مجھ جیسا، مجھ جیسا اس جیسے کی، یعنی جب کبھی بھی ایسے ہاتھ بڑھیں گے ہاتھ لینے کے لیے تو جو میرا ماننے والا ہوگا کبھی ایسے ہاتھوں پر بیعت نہیں کرے گا، نہ حسین نہ حسینی، اس طریقے سے کبھی ایسے ہاتھوں پر بیعت نہیں کر سکتے ہیں۔ مگر عزیزو ایک لمحے کے لیے سوچئے گا کہ سرکار سید الشہداء علیہ السلام جب گھر سے دربار ولید کی طرف جا رہے ہیں تو پتہ ہے آپ کو ایک چاہنے والی بہن ہے، اور چاہنے والی بہن نے اپنے بھائی کو اکیلا نہیں چھوڑا، اکیلا نہیں چھوڑا ہے، بلکہ جناب حضرت اولیاء مقام زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا نے اپنے بھائی کے ساتھ میں 30 ہاشمین کو ساتھ میں کیا تھا۔ کہاں امام حسین اور کہاں 30 ساتھی گھر کے لوگ، اور انہی میں جو ہیں سرکار وفا حضرت عباس علمدار بھی ہیں۔ نام لینے سے اندازہ ہوتا ہے کہ جس علی کی تمنا ہے سرکار وفا، ہم آج جانتے ہیں
کہ سرکار وفا اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ حسین کی حفاظت کے لیے۔ کیا سرکار وفا کو پتہ نہیں ہے کہ میں کیوں ہوں، مجھے یہ قوت کیوں ملی ہے، مجھے یہ طاقت کہ میں بابا کی تمنا ہوں، حفاظت حسین کے لیے ہوں؟ اور وہاں تک دربار تک گئے ہیں۔ امام حسین نے خالی یہ کہہ دیا کہ بلایا میں گیا ہوں، میں اکیلا دربار میں جاؤں گا، لیکن جب میری آواز بلند ہو جائے، آواز آ جائے تو تم سب اندر آ جانا۔ اسی وقت جب امام حسین نے انکار کیا ہے کہ مثلی لا یباع مثلہ، مجھ جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا، آواز بلند ہوئی، آگے آگے سرکار وفا ہیں، سرکار وفا ہیں، سرکار حضرت عباس علمدار ہیں، آگے آگے تلوار اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں۔ جیسے ہی امام حسین نے دیکھا، کہا بھیا نہیں، تلوار کو نیام میں رکھ لو، یہ تلوار چلانے کی جگہ نہیں ہے، تلوار چلانے کی جگہ نہیں۔ عزیزو، میں انشاءاللہ موقع آئے گا تو کہوں گا کہ امام حسین کا روکنا اور جناب عباس کا نیام میں تلوار کا رکھ لینا، یہ بھی معرفت کو بتایا کہ عرفان کا مطلب کیا ہوتا ہے، پہچان کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ اگر میں حسین کے بچانے کے لیے ہوں تو خالی اپنی قوت دکھانے کے لیے نہیں، وہیں چیخ کے یہ نہ کہنے لگے کہ نہیں میرا کام ہے آپ کا بچانا، اور جس نے آپ کو آنکھ دکھائی ہے میں اس کی جان لے کر کے رہوں گا، نہیں، بلکہ جانتے ہیں امام کے پہچان کا مطلب یہ ہے کہ ہم ان کے ارادے کو اور ان کے زبان سے نکلے ہوئے کلمات کی اطاعت کریں، لہذا فوراً سر جھکا لیتے ہیں۔ لیکن جس بہن نے بھیجا تھا اتنے وفاداروں کے ساتھ میں، وہ بہن دیر تک گھر کے دروازے پر انتظار کرتی رہی، میرا بھیا آئے گا، نہ جانے کون سا پیغام لے کر کے آئے گا۔ روایت کے الفاظ ہیں کہ جناب شہزادی گھر کے دروازے پر، گھر کی اوٹ پر اندر سے کھڑی ہوئی انتظار کر رہی، گھر میں جا کے بیٹھی نہیں، دروازے پہ کھڑی ہوئی انتظار کر رہی، اور جیسے امام حسین آئے جلدی سے بڑھ کر کے بھیا کے گلے میں ہاتھ ڈال دیا، میرے بھیا بتاؤ کیا فیصلہ ہوا؟ بہنا انتظام کرو، کل ہمیں مدینہ چھوڑ دینا ہے، مدینہ سے ہم کو باہر جانا ہے۔ ادھر حکم دیا، بہن نے انتظام کرنا شروع کیا۔ آپ جانتے ہیں وہ چاہنے والی بہن ہے جس نے اپنی شادی کے موقع پہ یہ کہہ دیا تھا کہ میں جانتی ہوں کہ شادی کے بعد شوہر کا حق ہوتا ہے، مگر عبداللہ میری شرط یہ ہے کہ جہاں حسین ہوں گے زینب وہیں ہوگی۔ وہ چاہنے والی بہن کہ جہاں حسین ہوں گے زینب وہیں ہوں گے۔ ارے جب بچپنے میں خالی گھر کے صحن میں ایک مرتبہ دھوپ پڑ رہی تھی، زینب آ گئی، دیکھا حسین سو رہے ہیں، دھوپ پڑ رہی ہے، جلدی سے اپنی آنچل کا سایہ کر دیا اور اتنی دیر تک سایہ کر کے کھڑی رہیں جب تک امام حسین سوتے رہیں۔ وہ چاہنے والی بہن انتظام کرنے لگی ہیں، اور ادھر امام حسین صلوات والسلام نانا سے رخصت کے لیے آ گئے ہیں۔ عزیزو سن لیجیے گا، چند کلمات سنیے گا، نانا سے رخصت ہونے کے لیے آئے ہیں، قبر رسول پہ آئے ہیں۔ میں نے روایت دیکھے ہیں کہ ایک مرتبہ امام حسین بابا اپنے نانا کے قبر پر بیٹھ کر کے جملہ کہا کہ نانا آپ کا چہیتا حسین، پھر لفظ بدل دیا، آپ کی چہیتی بیٹی فاطمہ کا بیٹا آپ کا چہیتا نواسا حسین آیا ہوا ہے، نانا آپ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ گفتگو کرتے کرتے مطلب تھوڑی دیر کے لیے آپ کی آنکھ لگ جاتی ہے، خواب میں دیکھ لیا کہ رسول اللہ آئے ہیں، فریاد کرنا شروع کیا، اللہ کے رسول میرے نانا جان آپ کی امت نے مجھے ستایا ہے اور اب مجھے اس وطن سے نکلنے پر مجبور کر رہے ہیں، نانا مجھے یہیں بلا لیجیے اپنے پاس۔ ایک مرتبہ آواز آئی، بیٹا اگر تم نہ ہوگے تو میرے دین کی حفاظت کون کرے گا؟ جسے آنکھ کھلی کھڑے ہوئے اور اپنے نانا کو رخصت کیا، رخصت کر کے اب اپنے بھائی کے قبر پہ آئے ہیں، بھائی کو رخصت کیا ہے، آخر میں اپنی مادر گرامی کی ٹوٹی ہوئی قبر پر آئے ہیں۔ اور جس ماں نے چکیاں پیس کے پالا تھا وہ جب آئے ہوں گے کہا ہوگا اماں اب آپ کی قبر پر چراغ جلانے والا کون ہوگا؟ شاید آواز آئی ہو میرے لال جہاں جہاں تم ہوگے زینب وہاں وہاں ہوگی۔ گھر آئے ہیں، رخصتی کے اہتمام انتظام ہو گئے ہیں، بس احساساتی چند جملے کہوں گا، غور کیجئے گا کہ ہم جیسے بھی افراد اگر گھر میں کوئی جانے والا ہوتا ہے
دور جانے والا ہوتا ہے، چند دنوں کے تک نہیں دیکھا جائے گا۔ جب رخصت ہونے والے ہوتے ہیں تو پتہ ہے کہ جا رہا ہے، ترقی کیے ہوئے فلاں جگہ جا رہا ہے، کامیابی پہ جا رہا ہے، مگر اس کے باوجود بھی جب رخصت ہو رہا ہوتا ماں ایک طرف رو رہی ہوتی ہے، اگر باپ ہے تو ایک طرف رو رہا ہوتا، بھائی اولاد اپنی طرف الگ رو رہے ہیں۔ ارے کوئی جا رہا ہے، سب کو پتہ بھی ہے خوشی کا موقع ہے، مگر چونکہ جدا ہو رہے ہیں تو آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہاں تو وہ رخصتی جس میں پتہ ہے کہ جانے والے پھر واپس نہیں آئیں گے، پھر واپس نہیں آئیں گے، ان کا عالم کیا ہوگا۔ اور اس عالم میں بھی ایک بیٹی گھر میں وہ باپ کا دامن پکڑ کر کے کہ بابا کیا میں نہیں چلوں گی، خدا نہ کرے کسی کے سامنے اولاد چاہنے والی بیٹی دامن پکڑ لے، اس کو چھوڑ کے کیسے جایا جا سکتا ہے۔ اور وہ مرحلہ ہوگا جب علی اصغر کو اپنی گود میں لے لیا اور علی اصغر بھی اب گود نہ چھوڑے اور باپ کو کہنا پڑا ہو بیٹا کیا تم دین کے بچانے کے لیے نہ جاؤ گے اور ہمک کر کے آ جائیں۔ آپ سوچیں کہ اس وقت عالم کیا رہا ہوگا۔ عبداللہ ابن سنان کہتا ہے کہ مجھے خبر ملی کہ یہاں سے رخصتی ہو رہی، میں آیا تو میں نے دیکھا کہ سواریوں پر رخصت کیا جا رہا ہے، ایک ناقہ لا کے دروازے پہ بیٹھایا گیا، ایک بچہ بڑھتا ہے، خاتون آئیں، بچے نے بڑھ کر کے سہارا دیا۔ میں نے پوچھا کہ یہ کون بچہ؟ کا قاسم ہے، اپنے ماں کو سوار کیا ہے۔ پھر دوسرا ناقہ لایا گیا، کچھ جوان پہنچے ہیں، پوچھا یہ جوان کون ہے، تم نہیں پہچانتے؟ یہ جوان علی اکبر ہیں، وہ سرکار وفا ہیں۔ کہا یہ کون سوار ہو رہا ہے؟ علی کی بیٹی ام کلثوم اور دوسری خواتین سوار ہو رہی ہیں۔ ایک مرتبہ اس کہنے میں نے دیکھا کہ جب ناقہ بیٹھایا گیا تو حسین اپنی جگہ سے اٹھ جاتے ہیں، علی اکبر بڑھو، عباس آؤ، پوچھا گیا کون؟ ارے زینب آ رہی سوار کرنے کے لیے۔ یہ دن تھا کربلا سے یہ دن تھا مدینے سے رخصتی کا، لیکن کربلا سے جب رخصت ہو رہی زینب اکیلی کھڑی ہیں، سب کو خود زینب نے سوار کیا۔ آخر میں شاید میدان کی طرف رخ کیا ہوگا بھیا عباس، مدینے سے حفاظت کے ساتھ لانے والے میرے بھیا، دیکھو زینب اکیلی کھڑی ہے، شاید جنازے لرزے ہوں گے، شہزادی موت نے ہمیں مجبور کر دیا ہے۔ الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارا ہمارے اس مختصر سے عمل کو قبول فرما لے، ہمیں جو صاحبان حاجت ان کی حاجت کو پورا فرما، جو مریض ہونے شفا عنایت فرما۔ پروردگارا محمد و آل محمد کا واسطہ ہمیں محبان اہل بیت میں اس دنیا سے اٹھانا، ہماری آنے والی نسل کو اہل بیت کے راستے پر ثابت قدم رکھنا۔ ہم نور زہرا کے ظہور کے منتظر ہیں، جلد ظہور فرما اور ہم سب کو ان کے ایوان و انصار میں سے قرار دے انشاءاللہ۔ ماتم حسین۔